بیوی کو، اور اگر اللہ کے فضل سے کوئی بیوی شوہر نما مل جائے تو وہ گردن ناپ دیتی ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے. جبکہ مذاق تو نہیں ہے نا، یہ تو سچائی ہے بھائی. بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے اندر شوہر بیوی بن جاتا ہے بیچارہ. آپ نے پڑھا ہوگا نا وہ لطیفہ کہ کسی نے اعلان کیا تھا کہ یہاں 2 لائنیں لگائی جا رہی ہیں، دونوں کو الگ الگ انعام دیا جائے گا. ایک لائن میں وہ شوہر آئے جو بیویوں سے ڈرتے ہوں، اور ایک لائن میں وہ شوہر کھڑے ہوں جو بیویوں سے نہ ڈرتے ہوں. تو ڈرنے والی لائن میں سارے شوہر کھڑے تھے، نہ ڈرنے والی لائن میں بھی ایک صاحب کھڑے تھے. تو منتظمین نے ان سے جا کر کہا کہ ماشاءاللہ آپ بہت بہادر ہیں، بیوی سے نہیں ڈرتے. کہ لیکن نہیں بابا، وہی مجھے کھڑا کر کے گئی ہے کہ یہیں کھڑا ہونا پڑے گا. مگر صحیح بات یہ ہے کہ عموماً ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کے معاملات کی خرابی میں مردوں کا دخل، مجھے معاف فرمائیں، مردوں کا مجمع زیادہ ہے اور خواتین بھی ہیں. جو انصاف کی بات ہے وہ یہ ہے مردوں کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مرد کے پاس طاقت بھی ہے اور مرد کے پاس عقل بھی زیادہ ہے. اگرچہ وہ مانیں گی نہیں، لیکن جو سچائی ہے وہ یہی ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرے. اور ہمارے سامنے اس کے نمونے ہیں ازواج مطہرات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ اس طرح کے ہیں. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں سنا دوں. ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، وہ بوڑھے ہیں. اتفاق سے ملاقات ہوئی، میں نے تعزیت کے کلمات کہے تو وہ رونے لگے. بڑی عمر کے آدمی، 78 سال عمر. تو تعجب ہوا، جبکہ 2 مہینے ہو گئے تھے انتقال. میں نے کہا آپ پر بہت اثر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ 78 سال میری عمر ہے، 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، 58 سال ہم ساتھ رہے. 58 سال کا ساتھ نبھانے کے بعد وہ دنیا سے گئی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ یاد آ جائے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو تاکہ میرا غم کچھ ہلکا ہو. کوئی واقعہ یاد نہیں آتا. ایسی بیوی کہ جس نے 58 سال تک شوہر کو کبھی تکلیف پہنچائی ہی نہیں. اصل یہی ہے مسلمانوں کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کم سے کم گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. مگر کیا کریں، ہم کون سی چیز میں اپنے راستے پر قائم ہیں جو اس میں قائم ہوں گے؟ روز جھگڑے کھڑے رہتے ہیں. ارے بھائی جھگڑا ہو بھی جائے تو ایک اصول ہے. ہمارے حضرت اس موضوع پر بہت کچھ بیان کرتے ہیں اور ان کے بیانات اور کتابوں میں اس پر مواد ہے. علماء سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کو پہنچائیں. ایک مثال دیتا ہوں میں. حضرت نے فرمایا، بہت ساری چیزیں بیان کی، اس میں ایک بات یہ کہی کہ عام جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے. جبکہ یہ بات موٹی سی ہے بالکل کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، دونوں کا مزاج اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. بطور مثال ایک بات وہ یہ کہ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، مردوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، سوچتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلے کو. اور عورت جو ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کے دماغ میں کوئی بوجھ ہو تو وہ زیادہ بولتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، مرد گھر میں آیا اور کوئی بوجھ لے کر آیا تو وہ خاموش آ کر بیٹھ گیا. اب بیوی پورے دن کوئی بات کہے گی، مرد بیچارہ پریشان ہے، اس نے جواب نہیں دیا تو بیوی کو غصہ آئے گا، پھر کچھ کہے گی، اب پھر جواب نہیں ملا یا کچھ تیز جواب نہیں دیا تو کہے گی لوگ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، وہیں لڑائی ہو جائے گی. اگر بیوی یہ سوچے کہ یہ مرد ہے، اس کا مزاج یہی ہے، اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد آرام سے ہو جائے گا تو بات کر لیں گے، مگر نہیں، وہ یہ رعایت ہی نہیں کرتی. بالکل اسی طرح شوہر کا معاملہ ہے. شوہر صاحب گھر آئے، بیوی کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، اب اس نے بات کرنی شروع کی تو دنیا کے سارے شوہروں کا معاملہ ہے، بالکل سب کا. آدھی بات سن کر کہیں گے کہ بس بس میں سمجھ گیا. کیا خیال ہے؟ نہیں کہتے ہو؟ سب کا یہی حال ہے، کیونکہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا، مرد عقل زیادہ ہوتی ہے تو بیچاری کی بات پوری نہیں ہونے دیتے، آدھی بات سن کر روک دیتے ہیں.
اس کی بھڑاس نہیں نکلتی، اسے غصہ آتا ہے۔ اب اگر دونوں ایک دوسرے کی رعایت کر لیں تو مسئلہ حل ہو، لڑائی نہ ہو بالکل۔ حضرت کے یہاں یہ ہوا کہ ایک جوڑا شوہر بیوی حضرت کے پاس آئے، تو دونوں بیٹھ تھے حضرت سے، اور پڑھے لکھے بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم دونوں کے درمیان انبن چل رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 6 مہینے کے بعد الگ ہو جائیں گے۔ تو ایک سمجھداری تو یہ کہ فوری فیصلہ نہیں کیا، ورنہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذرا سی ناگواری ہوئی تو فیصلہ پہلے ہے اور بعد میں ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 6 مہینے بعد الگ ہو جائیں گے، لیکن چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں دونوں کے، تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ سے مشورہ بھی کر لیں، ہم نے ابھی ماں باپ کو بھی نہیں بتایا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد دونوں سے الگ الگ بات کی، وہ پردے میں تھی عورت، دونوں سے بات کر کے حالات کو سمجھ گیا، اور وہی مسئلہ نکلا کہ کاروباری پریشانی چل رہی تھی، لہذا شوہر گھر آتا تھا تو اس کا موڈ ایسے ہی ہوتا تھا، بیوی اس کو چاہتی تھی کہ وہ ڈھنگ سے بات کرے، یہی جھگڑا تھا۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد آپ لوگ کیا فیصلہ کریں اس میں آپ آزاد ہیں، میں دخل نہیں دوں گا، لیکن 6 مہینے تک تو ساتھ ہے نا، تو اس وقت تک سنت کے 2 کام ہیں، ان پہ عمل کر لیں۔ کہا کیا؟ آپ حضرت نے فرمایا شوہر سے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو باہر کاروبار کے جو بوجھ ہیں وہ باہر ہی چھوڑ کے آیا کریں، یعنی گھر میں داخل ہوں فریش موڈ میں، اور سلام کر کے داخل ہوں، بس اتنا کرنا اور کچھ نہیں۔ اور بیوی سے کہا کہ جب شوہر آئے تو آپ ان کے سلام کا خوشی سے جواب دے دیں مسکرا کے، اور معلوم کر لیں کوئی ضرورت ہو، کوئی کچھ چاہیے، کوئی بات ہو، ان کا استقبال ٹھیک سے کر لیں، بس اتنا کریں اور کچھ نہیں۔ 1 ہفتے کے بعد دونوں واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی، اب اپنا فیصلہ بدل دیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اسلام میں زندگی کے آداب کو برتنا بہت آسان ہے، سب کچھ سکھایا گیا ہے، مگر ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس میں ظلم نہ کرو۔ ظلم کبھی کبھی لوگ اولاد تک پر کر دیتے ہیں، ظلم بھائیوں پر کر دیتے ہیں، ظلم پڑوسیوں پر کر دیتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے عادت ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے والی بات کرتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ، کچھ ٹھیک ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم آپس میں جب ظلم سے نہیں رک سکتے تو دوسروں سے کیسے امید رکھتے ہو کہ تم کو ظلم نہ کرے؟ غلط بات۔ مسلمان اگر آپس کے ظلم کو ختم کر دیں گے نا تو مسئلے آسان ہو جائیں گے ساری دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا ہے تو آپس میں ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا مجھ سے مانگو کھانا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب کے سب جمع ہو کر ایک ایسے آدمی کی طرح بن جائیں جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہو، یعنی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں سارے انسان، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں پہلے ہی اتنا بڑا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، اور اگر یہ سارے کے سارے بدترین نافرمان کی طرح ہو جائیں، مثلا ابلیس کی طرح ہو جائیں، شیطان کی طرح، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر آدمی اپنی خواہش مانگے
وَآتَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں تو مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي إِلَّا كَمَا يَنقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، اس کی وجہ سے میرے خزانوں میں اس طرح کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈالنے سے، سوئی میں ایک قطرہ بھی پانی خرچ نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی مشین بتا نہیں سکتی کہ سمندر میں کوئی پانی کم ہوا ہے، ایسے میرے خزانے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو پسند کرے، یہ ان کا کرم ہے، اور پسند کرنے کی بنیاد ہوتی ہے نیت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دو باتیں چاہتے ہیں، ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے شرک نہ کریں، شرک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کا کوئی مثل نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی وزیر و مشیر نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، ان کے کوئی والدین نہیں، ان کی کوئی بیوی نہیں، ان کا کوئی معاون نہیں۔ اللہ ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ مضمون ادا ہوتا ہے سبحان اللہ سے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب یہ یقین رکھو کہ میرا دیا ہوا ہے، جو حمد کرو میری کرو، تعریف کرو میری کرو، یہ مانو کہ دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ تم تو خود اقرار کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خواہ مخواہ دوسروں کے دروازوں پر سر جا کر سر جھکاتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی حمد کریں، وَبِحَمْدِهِ میں یہ مضمون ہے۔ تو جو دو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں وہ دونوں جامعیت کے ساتھ ان کلمات میں آ گئی ہیں، اس لیے دو کلمے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور آخر میں یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ذرا غور کریں، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ایک آدمی 100 رکعت پڑھ لے دکھاوے کے لیے، اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، وزن کس میں ہوگا؟ 2 رکعت میں جو اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات سے آغاز ہوا اور انتہا اس پر ہو گئی، نیت صحیح ہوگی تو عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ اپنی نیتوں پر محنت کریں میرے بھائیوں۔ سچی بات یہ ہے، ہم بڑھاپے کی طرف آ گئے اور مدتیں ہو گئی مدرسوں میں وقت گزارتے ہوئے، مولویوں ہی کے ماحول میں بچپن سے رہے، والد بھی عالم، اور 35 سال ہو گئے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے۔ ہم نے تو جو کچھ سیکھا اور سمجھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات دنیا کے سارے کاموں میں دائر و سائر ہے، اور جس آدمی کو نیت کی تصحیح حاصل ہو جائے وہ اعلیٰ درجے کا صوفی اور اعلیٰ درجے کا تزکیہ پایا ہوا شخص ہے۔ یہ سب سے بڑی محنت کا کام ہے۔ خاص طور سے اپنے عزیز طلباء سے اور حضرات علماء سے درخواست ہے کہ اس موضوع پر محنت کریں، جی جان سے لگ کر محنت کریں، نیت کے صحیح ہونے پر یقین کریں۔ جب نیت صحیح ہوگی تمام کاموں میں برکت ہوگی، اعمال میں برکت ہوگی، اور خدمت میں نافعیت پیدا ہوگی، علماء کے تمام کاموں میں نافعیت پیدا ہوگی نیت کی برکت سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تصحیح نیت کی بھی توفیق دے اور حسن عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال میں نافعیت و وزن پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نام لکھ کے دو سب، مہر کی مقدار اور نام آپ کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت والا دامت برکاتہم کا انتہائی بصیرت و فروز خطاب ہم سب نے سماعت کیا۔ لفظ لفظ موتی، لفظ لفظ آبدار تابدار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں شعبہ تنظیم و ترقی کے ناظم حضرت مولانا محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ یہ ادارے کے بہی خواہوں کا عظیم شان مجمع ہے، آپ اس کے سامنے ادارے کی کارگزاری پیش فرمائیں۔ مختصر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں اور دوستوں، انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے اس عظیم الشان اجلاس کے موقع پر